اگلے روز شام ڈھلے تک الفریڈ کے سامنے مختلف رپورٹوں کے ڈھیر لگے تھے۔ اس کے دو مستعد ماتحت انتہائی اہم رپورٹیں الگ سے سجا کر اس کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ایف بی آئی آفیسر ڈیوڈ فرینک نے اسے شام ڈھلنے تک ایک شخص حسن طلال کا نام اور ایڈریس پہنچا دیا تھا، جو سیکرامنٹو کا رہنے والا مقامی یونیورسٹی کا پروفیسر اور فلسطینی تھا۔ گو کہ اس شخص کے متعلق ایف بی آئی کے ہاتھ کبھی کوئی ثبوت نہیں لگا تھا، لیکن حسن طلال کو ان لوگوں نے مشتبہ لوگوں کی فہرست میں رکھا ہوا تھا۔ الفریڈ نے سرخ پینسل سے اس نام اور ایڈریس کے سامنے دائرہ لگا دیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس نے سیکرامنٹو، اسٹاکن، ٹریسی اور سان فرانسسکو میں اپنے ایجنٹوں کو اس نام اور پتے کی نشاندہی کرنے کے بعد ان سب کو حکم دیا تھا کہ اپنے تمام تر ذرائع اطلاعات کو بروئے کار لا کر گزشتہ 1 ماہ سے آج تک حسن طلال کے روزانہ کے معمولات کا شیڈیول اس کو روانہ کر دیں۔ موساد کے ایجنٹ اس حکم کے ساتھ ہی حرکت میں آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے سیکرامنٹو کے پولیس اور سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں موجود اپنے تمام ذرائع استعمال کر کے مقدور بھر اطلاعات حسن طلال سے متعلق حاصل کر لی تھیں، اور جیسے ہی اطلاعات انہیں مل رہی تھیں وہ الفریڈ تک پہنچ رہی تھیں۔ ایک کمپیوٹر اس خدمت پر متعین تھا۔ اگلے 24 گھنٹے میں حسن طلال سے متعلق اطلاعات کا مجموعہ کمپیوٹر کے پیٹ میں سما گیا تھا، اور جب الفریڈ رات کے دوسرے پہر کمپیوٹر پر بیٹھا بٹن دبا دبا کر سکرین پر ابھرنے والی معلومات پڑھ رہا تھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں مزید کھلتی جا رہی تھیں۔ اس کے سامنے 3 اہم ترین خبریں موجود تھیں۔ پہلی یہ کہ حسن طلال تل ابیب میں پیدا ہوا اور ایک دھماکہ کرنے کے شبے میں شن بیت کے ہاتھوں ریمانڈ بھی بھگت چکا تھا۔ دوسری اہم بات یہ کہ وہ یہاں کیمسٹری کا استاد تھا اور اس کے تعلقات آئرش ریپبلک آرمی سے بھی بتائے جاتے تھے۔ تیسری سب سے اہم اور چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ ڈیبی نام کی ایک آئرش طالبہ کو اس نے حال ہی میں سیکرامنٹو یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا، اور چند روز پہلے ہی یہ لڑکی اس کے ہاں مقیم ہوئی تھی۔ 3-4 روز وہ حسن طلال کے گھر رہی، جس کے بعد اس نے ڈیبی کو کوشش کر کے یونیورسٹی ہاسٹل میں کمرہ دلوا دیا۔ ڈیبی کی مکمل ہسٹری فوراً درکار ہے۔ الفریڈ نے آدھی رات کو اگلا حکم اپنے مستعد ایجنٹوں کو پہنچایا اور اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ صبح تک ایک پرسکون نیند نے اس کے سارے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے کر دیے تھے۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ ایف بی آئی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا جب اس کی صہیونی فورس کڑی سے کڑی ملا کر سارے معاملات اس پر منکشف کر دے گی۔ معاملہ اس کی توقع سے بڑھ کر خطرناک تھا۔ یہ سلسلہ تو خاصا دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ IRA یعنی آئرش ریپبلک آرمی سے فلسطینیوں کے تعلقات گو کہ یورپی اور امریکی انٹیلیجنس کے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تھی، لیکن امریکہ میں اس نیٹ ورک کو تلاش کرنے کا سہرا الفریڈ اپنے سر باندھنے پر تلا تھا۔ ڈیبی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ باتھ روم میں اس نے فون کال اٹینڈ کی۔ ڈیبی کے متعلق پہلے ایجنٹ کی رپورٹ آئی تھی کہ اس نے حال ہی میں نیو یارک سے کیلیفورنیا کی طرف رخت سفر ماندہ ہے۔ نیو یارک میں اس کے کالج کا نام اور ڈیبی سے متعلق ضروری تفصیلات کمپیوٹر تک منتقل ہو گئی تھی۔ الفریڈ ناشتہ کرنا بھول گیا۔ اس نے ایف بی آئی میں اپنے سورس آفیسر ڈیوڈ کو نیند سے فون کر کے جگایا اور ڈیبی کا ایڈریس بتا کر فوری طور پر اس کی نیو یارک سے کیلیفورنیا روانگی کی تاریخ اور آخری رہائش گاہ کا ایڈریس پوچھا تھا۔ دوپہر تک موساد کے ایجنٹ نیو یارک کے اس پلازا تک رسائی حاصل کر چکے تھے جہاں ڈیبی کا آخری دنوں میں قیام رہا تھا۔ اس کے سابقہ فلیٹ کی نگران نے ڈیبی کے ساتھ آخری ملاقات کی ایک تفصیل ان لوگوں کو بتا دی تھی، جس میں پہلی مرتبہ ایک اجنبی نوجوان سے اس کی ملاقات اور دونوں کو اکٹھے روانہ ہونے کی کہانی موجود تھی۔ موساد کے ایجنٹ کرید کر اس نوجوان کے نین نقش تراشتے رہے۔ سپہر تک الفریڈ کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ڈیبی نے ایک عربی نقش و نگار کے حامل نوجوان کے ساتھ یونائیٹڈ ایئر لائن سے اسی دن سفر کیا تھا جس روز شمون کو گولی ماری گئی، اور مزید پریشان کن بات یہ تھی کہ قتل کے صرف 1.5 گھنٹے کے بعد فلائٹ روانہ ہوئی، جبکہ ٹکٹوں کی ریزرویشن پہلے ہی سے فون پر کروائی گئی تھی۔ ڈیبی کے ساتھ سفر کرنے والے نوجوان کا نام مسافروں کی فہرست میں مائیکل درج تھا، لیکن الفریڈ جانتا تھا کہ یہ نقلی نام ہے، اصلی نام کچھ اور ہے، اور دراصل یہی شخص ان کے لیے کام کا آدمی تھا۔ اس کے سامنے فی الوقت مائیکل، ڈیبی اور حسن طلال کے نام موجود تھے۔ اگر کوئی سازش تھی تو ان تینوں کے درمیان کہیں موجود تھی، جس کا سراغ لگا کر ڈیتھ اسکواڈ نے حرکت میں آنا تھا۔ ورجینیا میں CIA کا آفس معمول کی زندگی جی رہا تھا جب اچانک ایک ہلچل سی مچ گئی۔
ڈپٹی ڈائریکٹر سٹیفن نائٹ کے سامنے اسرائیلی قونصلیٹ واشنگٹن سے جاری ہونے والے خفیہ پیغام کی نقل موجود تھی۔ یہ پیغام موساد کے ڈیتھ اسکواڈ ڈائریکٹر بریگیڈیئر شمیر کے نام بھیجا گیا تھا، جس میں شمون کے قتل کے متعلق موساد کی رپورٹ کے بعد بریگیڈیئر شمیر سے اجازت طلب کی گئی تھی کہ اس ضمن میں جن 5-6 افراد کو مشتبہ خیال کیا جا رہا ہے انہیں فوری طور پر سزا دی جائے یا ابھی انتظار کیا جائے۔ اس خفیہ رپورٹ کی مکمل نقل CIA کے ECM الیکٹرانک کاؤنٹر میٹرز سسٹم کے ذریعے حاصل کی گئی تھی۔ CIA اس بات پر مکمل قدرت رکھتی تھی کہ اپنے دوست اور دشمن دونوں سفارت خانوں سے نشر ہونے والے سگنل ریکارڈ کر سکے۔ یہ بات ان کی پالیسی میں شامل تھی، انہیں باہر صورت چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ CIA کو علم تھا کہ موساد کے درجنوں ہمدرد یہاں موجود ہیں۔ وہ لوگ اس بات کا بھی ادراک رکھتے تھے کہ اگر موساد امریکہ کی سرزمین پر کوئی بھی غیر قانونی کارروائی کرنے چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے ملک میں کسی کو بھی کھل کر کھیلنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، الا یہ کہ ایک سطح پر پھر ان لوگوں میں کچھ لو کچھ دو کے اصول پر معاملہ طے نہ پا جائے۔ جناب والا، ڈیبی ہمارا سورس ہے، IRA میں ہمارا بہترین سورس، اگر اسے نقصان پہنچایا گیا تو ایجنسی کو زبردست دھچکا لگے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سٹیفن کے سامنے کھڑے ایجنٹ جوزف نے کہا۔ سٹیفن خود خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی تک وہ لوگ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے اور موساد کے لوگ معاملات کی تہہ تک پہنچ گئے تھے۔ کیا موساد اب امریکہ میں FBI اور CIA سے زیادہ طاقتور اور وسائل کی مالک ایجنسی بن چکی ہے؟ کیا ان لوگوں کا کام کٹ پتلیوں کی طرح صرف موساد کے اشاروں پر ناچنا ہی رہ گیا ہے؟ ایجنسی کی ساکھ داؤ پر لگ جائے گی، اس نے سوچا۔ اگر معاملہ صدر تک چلا گیا تو کم از کم اس معاملے میں زبردست سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک غیر ملکی جاسوسی ادارے نے اس سازش کو بے نقاب کر دیا جو امریکہ کی سرزمین پر کی گئی اور جس کی ابھی تک ایک بھی کڑی امریکن ایجنسیاں تلاش نہ کر سکی۔ کیا ہم واقعی نااہل ہیں؟ ایجنسی پر امریکن میڈیا کی تنقید کسی حد تک تو صحیح تھی۔ آفیسر جوزف، تم خود اس کیس کو سنبھالو۔ ڈیبی ہی نہیں، کسی کو بھی موساد کچھ نہیں کہہ سکتی۔ امریکی سرزمین پر ہونے والے کرائم سے نمٹنا امریکن حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آخر کچھ تو حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں اوپر بات کرتا ہوں، تم ان لوگوں پر نظر رکھو، اس نے فیصلہ کن لہجے میں جوزف سے کہا۔ لیکن سر، FBI، جہنم میں گئی FBI، اس نے غصے سے تل ملا کر جوزف کی بات کاٹی۔ اگر وہ گدھے کسی قابل ہوتے تو ہمیں ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ کیا کر لیا ہے FBI نے؟ تل ابیب میں بیٹھ کر بریگیڈیئر شمیر نے جس بات کا سوراخ لگا لیا، یہ لوگ نیو یارک میں بیٹھ کر نہیں لگا سکے۔ رائٹ سر، جوزف نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ ایجنسی سے گزشتہ 15 سال سے وابستہ تھا اور یہاں کے آداب سمجھتا تھا۔ اپنے مخصوص کمرے میں پہنچتے ہی اس نے ایجنسی کے متعلق لوگوں کو ریڈ الرٹ دے دیا۔ ڈیبی چونکہ اس کا سورس تھی، اس لیے اس کی حفاظت کا جوزف نے بطور خاص بندوبست کیا تھا۔ باقی لوگوں کے گرد بھی CIA نے حصار باندھ لیا تھا۔ مائیکل چونکہ ابھی ناقابل شناخت تھا، اس لیے وہ لوگ اپنے ذرائع سے اسے بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ تمام ایجنٹوں کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ ان لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ FBI نے CIA کی طرف سے ہونے والی اس کارروائی کا معمول کے مطابق نوٹس ضرور لیا تھا، لیکن اس بات کا علم اسے بھی تھا کہ اس ادارے کو ملنے والے بے شمار اختیارات نے اسے شتر بے مہار بنا رکھا ہے، اور بعض معاملات میں تو یہ لوگ پینٹاگون کو بھی اعتماد میں لینا گوارا نہیں کرتے۔ اسرائیلی کونسل جنرل کی میز پر امریکن وزارت خارجہ کی طرف سے موصول شدہ تازہ ترین احتجاج کی کاپی موجود تھی۔ یہ احتجاج براہ راست اسرائیلی وزارت خارجہ سے کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی معاملات میں اسرائیل کی بے جا مداخلت صدر کو بالکل پسند نہیں آ رہی، اور دونوں ممالک کی دوستی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اقتدار اعلیٰ کا احترام کریں۔ احتجاج میں اسرائیلی سفارتکار شمون کے قتل کے ضمن میں اسرائیلی انٹیلیجنس کی طرف سے کسی بھی کارروائی کو غیر قانونی اور امریکی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے درخواست کی گئی تھی کہ امریکی سرزمین پر ہونے والے کسی بھی کرائم کے لیے امریکی انتظامیہ خود ذمہ دار ہے، اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ کونسلٹ نے ایک نگاہ غلط کاغذ کے اس حقیر پرزے پر ڈالتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کاغذ ایلفریڈ کو تھما دیا، جسے اس نے آج ہی ملاقات کے لیے طلب کیا تھا۔ ایلفریڈ نے خط پڑھ کر کہا بلند کیا اور اسے دوبارہ اسی میز پر پھینک دیا۔ بریگیڈیئر شمیر کا سائفر انہیں مل چکا تھا، جس پر لکھا تھا:
عظیم اسرائیل کے دشمنوں کو خواہ وہ کسی بھی خطے میں موجود ہوں مار ڈالو، انہیں مرنا ہی ہوگا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں اسرائیل کے خلاف کیے جانے والے جرم کی سزا ہم خود دیں گے۔ ایلفریڈ کا لہجہ بڑا خونخوار تھا۔ عظیم اسرائیل کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کونسلٹ اس سے زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دونوں نے آپس میں جام ٹکرائے اور آنے والے حالات کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ سیکرامنٹو اولڈ سٹی دیکھنے کے لیے امریکہ کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے۔ خصوصاً کیلیفورنیا کے رہنے والوں کے لیے دلچسپی کا مکمل سامان موجود تھا۔ سیکرامنٹو یونیورسٹی میں داخلہ لیے ڈیبی کو آج 15-20 روز ہونے کو آ رہے تھے اور ابھی تک اس نے شہر بھی صحیح طور سے نہیں دیکھا تھا۔ تاریخ اس کا ہمیشہ سے دلچسپ مضمون رہا تھا اور وہ خاص طور سے سیکرامنٹو کے اس حصے کو دیکھنا چاہتی تھی جسے یہاں کی انتظامیہ نے اپنی آنے والی نسلوں کے ذریعے محفوظ کر لیا تھا۔ ڈیبی عموماً اکیلی ہی ایسی جگہیں دیکھنے جایا کرتی تھی۔ اس مرتبہ بھی جب ویکینڈ شروع ہوا تو اس نے گلے میں کیمرہ لٹکایا اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا کی طرف تھا جہاں اس کی چھوٹی سی سپورٹس کار موجود تھی۔ ڈیبی نے جیسے ہی قدم باہر نکالا، اس کے کمرے کے سامنے لان میں موجود CIA کے ایجنٹ نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس نے ڈیبی کو کار پارکنگ کی طرف جاتے اور گلے میں کیمرہ لٹکائے دیکھ لیا تھا۔ ایک محفوظ جگہ کھڑے ہو کر اس نے اپنے پاس موجود واکی ٹاکی سے دوسرے ایجنٹوں کو خبردار کیا اور خود یونیورسٹی سے باہر جانے والے راستے پر ایک محفوظ جگہ اپنی کار کی طرف چل دیا۔ جب تک ڈیبی اپنی کار سٹارٹ کرتی، ایجنٹ اپنی کار میں بیٹھ چکا تھا۔ ڈیبی بڑے اطمینان سے کار چلاتی یونیورسٹی سے باہر آئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت کتنی کاریں اس کے تعاقب میں ہیں۔ CIA، FBI اور موساد کے لوگ الگ الگ کاروں میں اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اولڈ سٹی کے کار پارکنگ میں جب وہ داخل ہوئی تو یہاں تل دھرنے کو جگہ موجود نہیں تھی۔ داخلے کا ٹکٹ مشین سے حاصل کرنے کے بعد اس نے کار کو محفوظ پارکنگ کے لیے مختلف منزلوں پر گھمانا شروع کیا۔ 3-4 منٹ کی جد و جہد کے بعد بالآخر اسے تیسری منزل پر ایک جگہ خالی نظر آ ہی گئی۔ اپنی گاڑی کھڑی کر کے جب وہ لفٹ کی طرف جا رہی تھی تو یکے بعد دیگرے 3 اور کاریں بھی اسی جگہ پارک ہوئی تھیں اور اس کے لفٹ میں پہنچنے تک ایک اور کار سے برآمد ہونے والے 2 نوجوان بھی اس کے ساتھ ہی لفٹ کے ذریعے نیچے آئے تھے۔ ڈیبی نے کار پارکنگ سے باہر آ کر اب اس راستے کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا جو اولڈ سٹی کے ریلوے پلیٹ فارم کو جا رہا تھا۔ کیلیفورنیا ریلوے کے ایک پرانے ڈبے کے نزدیک رک کر اس نے اپنے کیمرے سے کچھ تصویریں اتاریں اور اب چہل قدمی کے انداز میں چلتی ہوئی اس پھرکے بینچ کی طرف جا رہی تھی جس پر بیٹھ کر وہ سیکرامنٹو اولڈ سٹی کے حسن سے لطف اندوز ہو سکتی تھی۔ ڈیبی کی مخالف سمت اس کی پشت والی سیٹ پر ایک اور خاتون بالکل اسی طرح لا ابالی انداز میں چلتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی ایک نوجوان کسی دوسری طرف سے برآمد ہوا اور ڈیبی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ایسا ہی ایک اور نوجوان پھر دوسری سمت اس طرح لاپرواہی سے بیٹھا کہ اب وہ دونوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس مرتبہ آنے والے نوجوان نے اچانک ہی اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ برآمد ہوا تو اس میں پستول موجود تھا۔ شاید وہ پستول ڈیبی کے پہلو سے لگا کر اسے اغوا کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن اچانک ہی بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ ان کے پشت والے بینچ پر بیٹھی خاتون نے ماہر مارشل آرٹ کی طرح اپنی جگہ سے جست لگائی اور قریباً اڑتی ہوئی اس نوجوان پر اس طرح آن گری کہ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا۔ اس اچانک صورتحال نے اغوا کرنے والے کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے جو ڈیبی کی بائیں سمت بیٹھا تھا پستول نکالا اور اس خاتون پر گولی چلا دی جس نے اس کے ساتھی پر حملہ کیا تھا۔ بیچارے کو بامشکل ایک فائر کرنے کی مہلت ملی تھی جب اچانک 5-6 گولیاں اس کے جسم کے آر پار ہو گئیں۔ ڈیبی کے لیے یہ ساری صورتحال اتنی غیر متوقع اور ہولناک تھی کہ مضبوط اعصاب رکھنے کے باوجود اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے دیوانہ وار مارکیٹ کی سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے اپنے پیچھے فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن یہ فائرنگ اس پر نہیں کی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے 2 پارٹیوں کی آپس میں ٹھن گئی ہو۔ ڈیبی اپنی دانست میں اس بگی کی طرف بھاگی تھی جو سیاحوں کو سیر کروانے کے لیے اولڈ سٹی میں رکھی گئی تھی، جب اچانک ہی ایک کار اس کے نزدیک آ کر رکی۔ کم آن ڈیبی، کسی نے پکارا۔ ڈیبی کے لیے سوچنے کو ایک لمحے کی فرصت نہیں تھی۔ اس نے کار سواروں کو اپنا ہمدرد اور ایجنسی کے لوگ جان کر فوراً ان کی آفر قبول کر لی، لیکن پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے زندگی کی سب سے بھیانک غلطی کا ارتکاب کر لیا ہے۔ چپ چاپ اور نارمل بیٹھی رہو،
پچھلی سیٹ پر موجود نوجوان نے اس کے پہلو میں پستول کی نالی لگاتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ کون لوگ ہو تم؟ ڈیبی کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی، لیکن وہ جس میدان کی کھلاڑی تھی وہاں ایسے واقعات کو معمول کے واقعات ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو قدرے نارمل کر لیا تھا۔ اگلا سوال پوچھا تو گولی تمہارے حلق میں اتار دوں گا، سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے اس نوجوان نے کہا۔ ڈیبی جانتی تھی وہ اسے گولی تو نہیں ماریں گے، البتہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ اگر وہ اسے مارنا ہی چاہتے تو وہیں مار ڈالتے۔ اس کے تعاقب میں جو اتنی گولیاں چلی تھیں وہ بآسانی اس تک پہنچ جاتی۔ ایک آدمی کو تو اس نے اپنی آنکھوں سے دم توڑتے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اغوا کرنے والے جو کوئی بھی تھے وہ اسے زندہ اغوا کرنا چاہتے تھے۔ اسے اس بات کی بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اغوا کرنے والے کون ہو سکتے ہیں۔ شاید موساد کو شمون کے قتل کا کوئی کلو مل گیا تھا، اور CIA کو بھی، جن کے لیے وہ کام کر رہی تھی۔ ایجنسی کے لوگ اس کی حفاظت کر رہے تھے اور موساد اسے اغوا کر کے لے جا رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ جلد یا بدیر ایجنسی کے لوگ اسے زمین کی 7ویں تہہ سے بھی تلاش کر لیں گے، لیکن وہ اندازے کی غلطی کا شکار ہو گئی تھی۔ ڈیبی نہیں جانتی تھی کہ موساد کے لوگ اس کی توقع سے بڑھ کر چالاک ہیں۔ اس کے سفر کا خاتمہ بامشکل 5 منٹ بعد ہی ہو گیا تھا۔ اس درمیان وہ لوگ اولڈ سٹی سے باہر نہیں گئے تھے، کیونکہ جیسے ہی وہ باہر نکلتے ایجنسی کے لوگ انہیں قابو کر لیتے۔ اولڈ سٹی کے تھیٹر ہال کی پشت پر گاڑی 1 منٹ کے لیے ہی رکی تھی، جب اچانک تھیٹر سے 2 ہٹے کٹے نیگرو برآمد ہوئے۔ شو کا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے نزدیک دور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کار کے رکتے ہی پچھلی سیٹ والے نے ڈیبی پر گرتے ہوئے اس کی سمت کا دروازہ کھولا اور اسے باہر دھکا دیا۔ ڈیبی کے قدم زمین پر لگنے سے پہلے ہی اسے نیگروز کے مضبوط ہاتھوں نے تھام لیا۔ دونوں نیگرو اس کے بازوؤں میں ہاتھ ڈالتے اسے بھاگتے ہوئے تھیٹر میں داخل ہوئے تھے۔ ڈیبی کو یقین تھا کہ کسی نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ کار سوار اسے دھکا دیتے ہی ہوا ہو گئے تھے۔ تھیٹر ہال میں وہ اسے ڈنڈا ڈولی کرتے لائے تھے۔ اب وہ لوگ ہال کمرے میں داخل ہو گئے تھے اور تماشائیوں کی سب سے اگلی قطار کے سامنے 4 نوجوان اور 1 لڑکی اس کے منتظر تھے۔ ان میں سے ایک نے ڈیبی کی شکل پر نظر پڑتے ہی استقبالیہ انداز میں تالی بجائی۔ تالی کی گونج خالی ہال کمرے میں پھیل کر عجیب سا وحشت ناک تاثر پیدا کر رہی تھی۔ یہ ایلفریڈ تھا، امریکہ میں موساد کے ڈیتھ اسکواڈ کا انچارج، جو اس کے اغوا کے آپریشن کی کمانڈ خود کر رہا تھا۔ ویل ڈن، اس نے ڈیبی کی شکل پر نظر پڑتے ہی مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر اسے خوش آمدید کہا۔ دونوں نیگروز نے اسے سب سے آگے والی کرسی پر دھکا دے کر اس کو سیٹ سے نائلن کی رسی کے ساتھ چند سیکنڈ میں اس طرح باندھ دیا تھا کہ جسم کو معمولی جنبش دینے پر بھی یہ رسیاں اسے اپنے گوشت میں اترتی محسوس ہوتی تھی۔ امید ہے تم اچھے بچوں کی طرح کوئی سوال نہیں کرو گی۔ ہاں، ہمارے سوالات کے جواب ضرور دینا۔ میں تم پر یہ واضح کر دوں کہ اگر تم شمون کے قتل میں براہ راست ملوث نہیں تو ہم تمہیں موت کی سزا نہیں دیں گے، بصورت دیگر تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ ایلفریڈ نے اس کے بال پکڑ کر اس کا منہ اونچا کرتے ہوئے کہا۔ مائیکل کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے پہلا سوال کیا۔ ڈیبی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ IRA کی طرف سے اس نے اب تک 5 کامیاب آپریشن کیے تھے، CIA سے اس کے روابط تھے، اور فلسطین کی تنظیم آزادی سے اپنی تنظیم کے حکم پر وہ تعاون کر رہی تھی۔ وہ بڑے مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی۔ جسمانی تربیت کے بڑے کڑے مراحل اس نے طے کیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، ڈیبی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ایلفریڈ نے اپنے دائیں ہاتھ کھڑی درمیانی عمر کی اس عورت کی طرف دیکھا جس کی رال ڈیبی کو دیکھتے ہی ٹپکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، مارتھا تمہیں کچھ یاد دلا دے؟ اس نے درمیانی عمر کی عورت کی طرف دیکھ کر اپنی بات مکمل کی۔ مارتھا نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اس کے خوبصورت بالوں کو اس طرح قابو کیا کہ ڈیبی کے سر میں انگارے تیرنے لگے۔ دوسرے ہاتھ سے ڈیبی کے گال پر اتنا زوردار تھپڑ مارا تھا کہ ایک ہی تھپڑ سے اس کا منہ خون سے بھر گیا، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ مارتھا ایک سرور اور نشے کی کیفیت میں رکے بغیر اپنا کام کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اذیت دے کر مارتھا اپنی خاص حس کو تسکین پہنچا رہی ہو۔ اس نے یکے بعد دیگرے 3-4 تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے۔ ڈیبی کو اپنے کان بہرے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیبی کا گریبان چاک کر دیا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنی پتلون کی جیب سے ایک چھوٹا سا لکڑی کا رول نکالا۔ خدا جانے یہ کس لکڑی کا بنا 1 فٹ کا ٹکڑا تھا جس سے وہ ڈیبی کے جسم پر ضربات لگا رہی تھی۔ ہر ضرب پر ڈیبی کو اپنے بدن کی ہڈیاں تڑکتی محسوس ہوتی تھی۔
جیسے ہی اس کے منہ سے کراہ نکلتی، ایک سسکاری سی مارتھا کے منہ سے برآمد ہوتی۔ وہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے اپنا کام شروع کر دیتی۔ ڈیبی کی چیخوں اور وہاں موجود موساد کے درندوں کے کہکہوں سے سارا حال گونجنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت ڈراؤنی فلم چل رہی ہے۔ مارتھا نے دیوانہ وار کہکہا لگاتے ہوئے اس کے نازک اعضاء پر تباہ آزمائی شروع کر دی تھی۔ ڈیبی سمجھ گئی کہ یہ نان سٹاپ تشدد اس پر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ ان لوگوں کے حکم کی تعمیل نہ کرے۔ اس نے 3-4 منٹ کی جان لیوا اذیت کے بعد محض چند سیکنڈ جان چھڑانے کے لیے بتاتی ہوں چلانا شروع کر دیا تھا، لیکن مارتھا ماہر سرجن کی طرح اپنے کام میں مصروف رہی جب تک کہ الفریڈ نے اسے رکنے کا اشارہ نہیں کر دیا۔ اچھا، تمہاری مرضی، میں نے تو تمہارے پہلے بیان کو ہی صحیح سمجھ لیا تھا، الفریڈ نے کہا لگایا۔ مجھے اس کے صحیح نام کا علم نہیں، میں نے ایک لمبی رقم کے عوض صرف اتنا کام کرنا تھا کہ مائیکل نام کے ایک شخص کے ساتھ نیو یارک سے سیکرامنٹو تک سفر کروں، اس نے رک کر بتایا۔ ڈیبی کے جسم کا رواں درد کی شدت سے پھڑک رہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، الفریڈ نے دیوانہ وار کہا لگایا۔ اس کے ساتھ ہی مارتھا بھوکی شیرنی کی طرح اس پر پل پڑی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی وحشی اور پاگل بچے کے ہاتھ کوئی نازک سا کھلونا لگ گیا ہو۔ اس نے رسیوں سے جکڑی ڈیبی کے ساتھ غیر انسانی تشدد کا بھیانک عمل جاری رکھا۔ ڈیبی نے اس وقت تک اذیت برداشت کی جب تک کہ وہ بے ہوش نہ ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں وہ اس کے لیے حیات نو کا پیغام بن گئی تھیں۔ شاید ایجنسی کے لوگ اس تک پہنچ چکے تھے کیونکہ اس نے دروازوں سے کچھ لوگوں کو اندر بھاگتے اور فریز یعنی ٹھہر جاؤ، اپنی جگہ جمے رہو کی آوازیں بلند کرتے سنا تھا۔ پھر شاید فائرنگ ہونے لگی تھی۔ اچانک ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ڈیبی کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی جان اتنی جلدی چھوٹ گئی۔ آفیسر جوزف نے اچانک ہی اولڈ سٹی کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے جنہیں جوزف نے باہر جانے والے راستوں کی نگرانی پر مامور کیا تھا، ان کی اطلاع کے مطابق ابھی تک ڈیبی کو سیکرامنٹو اولڈ سٹی سے باہر نہیں لے جایا گیا تھا۔ ایک معمولی اندیشے کے سہارے آفیسر جوزف نے تھیٹر پر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ الگ بات کہ پہلے ہی حلے میں اس کی مراد بر آئی، اور جیسے ہی اس کے ایک ماتحت نے تھیٹر کے ایک دروازے کو کھولنا چاہا تو اسے احساس ہو گیا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ اس کے ساتھ ہی جوزف کے ساتھ ہی حرکت میں آ گئے۔ ایف بی آئی والوں کو بھی اب معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ایجنسی کے لوگوں کی ہر ممکن مدد کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سی آئی اے اور ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے آفیسر جوزف کی کمان میں چھوٹے سے تھیٹر کے چاروں دروازوں پر چارج کیا تھا۔ تمام لوگ چلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ جوزف اور ایف بی آئی کے مقامی چیف نے ہوائی فائرنگ بھی کی تھی، لیکن دوسری طرف سے خودکار اسلحے کی پہلی باڑ نے ان لوگوں کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ چونکتے تو کم از کم وہ تینوں ایجنٹ مارے جاتے جو آخری دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ اچانک ہی روشنیاں گل ہو گئیں۔ دروازے پر جمے رہو، جوزف زمین پر لیٹا لیٹا چلایا۔ مزاحمت میں ہونے والی جوابی فائرنگ کا سارا زور آخری دروازے پر تھا۔ تینوں ایجنٹ جنہوں نے اس دروازے پر چارج کیا تھا، رینگتے ہوئے کسی نہ کسی طرح ہال کمرے میں کرسیوں کے نیچے جان بچانے کے لیے جا گھسے تھے۔ ان میں سے ایک کے بازو میں گولی لگی تھی، جبکہ دوسرے کی خوش قسمتی کہ گولی اس کے بالوں کو چھوتی گزر گئی تھی۔ جوزف کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ وہ لوگ کب اور کیسے فرار ہوئے۔ اسے تو ہوش اس ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر آیا تھا جو تھیٹر کی چھت پر منڈلا رہا تھا۔ حال میں صرف ان لوگوں کے پستولوں سے نکلنے والی گولیاں ہی ڈراؤنی آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ جواب میں فائرنگ بند ہوئی تو جوزف چونکا۔ دروازے کھول دو، روشنی اندر آنے دو، اس نے چلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ چاروں دروازے ایک ساتھ کھلنے سے خاصی روشنی اندر گھس آئی تھی۔ اس روشنی میں جوزف نے سب سے پہلے ڈیبی کو دیکھا جو کرسی کے ساتھ بندھی تھی اور اس کے جسم کے نازک اعضاء تشدد سے نیلے پڑنے لگے تھے۔ تھینک گاڈ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا جب اس نے جھک کر اس کی نبض دیکھی اور محسوس کیا کہ ڈیبی زندہ ہے۔ جوزف کے دو ماتحت اس کے اشارے پر ڈیبی کی رسیاں کھولنے اور اسے طبی امداد دینے میں مصروف تھے، جبکہ باقی لوگ حال میں چاروں طرف بھاگتے ہوئے ملزموں کو کھوج رہے تھے۔ جوزف ایف بی آئی کے مقامی چیف کے تعاقب میں پستول ہاتھ میں لہراتا تھیٹر کی سٹیج پر چڑھ گیا تھا۔ پردے کے پیچھے کوئی ہلچل نہیں تھی، لیکن دونوں بڑی احتیاط سے پردے کے دونوں کونوں کی طرف پستولیں تھامے قدم با قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ 3-4 ایجنٹ ان کو اپنی دانست میں کور مہیا کرتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔
اسی اثناء میں ان لوگوں نے مین سوئچ تلاش کر کے لائٹ جلا لی تھی۔ سارا حال روشنی میں نہا گیا تھا۔ اچانک ہی پردے کے پیچھے جوزف اور ایف بی آئی کا چیف اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک رسیوں کی سیڑھی لٹک رہی تھی جس کا دوسرا سرا سٹیج کے اوپر چھت سے باہر اس روشن دان کی طرف جاتا نظر آ رہا تھا جس کے راستے موساد کے لوگ چھت پر منڈلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر تک پہنچے تھے۔ جاتے جاتے وہ فالتو بوجھ 3 لاشوں کی صورت میں پھینک کر چلے گئے تھے۔ ان میں 2 سیاہ فام تھے جنہیں مقامی طور پر کرائے پر حاصل کیا گیا تھا، اور تیسرا ایک سفید فام جو موساد کا مقامی سورس تھا۔ باقی تمام لوگ فرار ہو چکے تھے۔ جوزف جانتا تھا کہ اب اس ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی اس نے احتیاطاً اپنے ایک ماتحت کو فوراً اپنی کار ریڈیو سے سگنل اور اگلی ہدایات جاری کرنے کے حکم کے ساتھ باہر بھیج دیا تھا۔ اسمارٹ گائز، ایف بی آئی کے چیف نے کہا، اور دوبارہ اسی رسی کی سیڑھی کی طرف دیکھنے لگا جس کے ذریعے وہ لوگ چھت پر پہنچ کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے تھے۔ جوزف کا دل چاہا کہ اس گدھے کا ٹینٹوا دبا دے، لیکن وہ بے بس تھا۔ ایف بی آئی کے ہاتھوں آج ان لوگوں کو یہ دن دیکھنے پڑے۔ آفیسر جوزف، ہمیں ڈیبی کی ضرورت ہے۔ چیف کی اگلی بات نے اس کا خون کھولا دیا۔ میری معذرت قبول کیجیے، میری درخواست ہے ڈیبی کے نزدیک بھی نہ پھٹکیے، ورنہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے۔ جوزف نے لفظ چباتے ہوئے ادا کیے۔ مقامی چیف نے چند ثانیے رک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اپنی بے بسی کا ماتم کرتا پرے ہٹ گیا۔ وہ جانتا تھا اس سلسلے میں اسے بہرحال جوزف کا حکم ماننا پڑے گا، کیونکہ سی آئی اے کے کاموں میں مداخلت کا انہیں ہمیشہ الٹا نقصان ہی اٹھانا پڑا تھا۔ اگلے روز صبح کی فلائٹ سے جب جوزف ورجینیا کی طرف محو پرواز تھا تو یہ خبر اسے مل چکی تھی کہ کیلیفورنیا میں 2 اور نیو یارک میں 3 فلسطینیوں کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک سیکرامنٹو یونیورسٹی کا پروفیسر حسن طلال بھی تھا۔ پراسرار مائیکل مرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ شاید موساد کے لوگ اس کی اصلیت کا پتہ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ او میرے خدایا، وہ ایک مرتبہ پھر چکرا کر رہ گیا کہ اب فلسطینی ان قاتلوں کا انتقام اور حساب لیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا تعلق فلسطینیوں کے انتہا پسند گروپ سے تھا۔ لینگے آفس میں اپنی رپورٹ فائل کرتے ہوئے اس نے موساد کے ڈیتھ سکواڈ کو امریکی سلامتی کے لیے چیلنج قرار دیتے ہوئے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ڈیتھ سکواڈ کی سرگرمیوں کو سختی سے کچل دینے کی تجویز پیش کی تھی۔